تزکیہ نفس کرنا. اور یہی بات ختم نہیں ہوئی. رسول کا تیسرا کام کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یعنی حکمت کی بھی تعلیم دینا اور کتاب کی بھی. کتنے کام ہو گئے؟ 4. حکمت کی بھی تعلیم 1 اور کتاب کی بھی تعلیم دینا 2، تلاوت آیات 3، تزکیہ نفس. کتنے کام ہوئے؟ 4 کام ہوئے. یزکیہم. اچھا اب خود سوچئے اور سمجھئے کہ اگر قرآن کافی ہوتا تو رسول تلاوت کر کے چلے جاتے. یہ جو نعرہ بلند ہوا تھا مصالح کے بنیاد پر، مصلحتوں کے تحت، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اب قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر قرآن کافی ہوتا تو رسول تلاوت کرتے یا قرآن پہنچاتے اور چل دیتے. لیکن یہ تزکیہ نفس کرنا، کردار سازی کرنا، توجہ سے سنیے گا، اور تعلیم کتاب و حکمت دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک معلم قرآن کی ہر وقت ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن ہے، ایک لحاظ سے قرآن کافی ہے. کیوں؟ کیسے؟ قرآن میں یہ لا رتبم ولا یابسین الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. یعنی ہر مسئلے کا حل کتاب مبین میں موجود ہے. ہر پرابلم کا سولوشن کتاب مبین میں، اس لیے کہ دعویٰ کرنے والا خالق کائنات ہے اور دعویٰ بھی قرآن میں ہی کیا جا رہا ہے. وہ قرآن کہ جس کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے لا ریب فیہ. یہ قرآن کی آیت لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ تنہا فقرہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ یہ کلام الہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا ہمیں؟ یہ لا ریب فیہ کہنا، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے اسکالر کا آرٹیکل پڑھ لیجئے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے. وہ یہ کہے گا جتنا میں ریسرچ کر سکا ہوں اپنی بساط بھر لکھ دیا میں نے، ہو سکتا ہے کل کوئی چینجنگ آ جائے. بڑے سے بڑا اسکالر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو تھیوری میں نے پیش کی ہے، جو نظریہ میں نے پیش کیا ہے وہ کلام آخری ہے. نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آج وہ نظریہ صحیح ہو لیکن آنے والے وقت میں وہی نظریہ غلط ہو جائے. اور یہ تو علوم عصری کے ماہرین کا حال ہے. مجتہدین بھی جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں، اگر انہیں کوئی فتوے کے سپورٹ میں، بچوں کے سننے کی بات ہے، آیت نہیں ملتی اور حدیث بھی نہیں ملتی تو پھر وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک مجتہد جب کوئی فتویٰ دیتا ہے پہلے تو وہ قرآن میں غور کرتا ہے، 6666 آیتوں میں غور کرتا ہے، اس کے بعد لاکھوں حدیثوں کو کھنگالتا ہے، اور اگر اس میں بھی اس کے مقصد کی بات نہ ملے تو اس کے بعد وہ عقل کا استعمال کرتا ہے. اور اگر
اس کے سامنے دیگر علماء کے اقوال ہیں انہیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جسے اجماع کہتے ہیں۔ اگر اجماع میں بھی نہ ملے، قرآن میں بھی نہ ملے اور حدیث میں بھی نہ ملے، اس کے بعد عقل کا استعمال کرتا ہے اور پھر اپنی عقل کے مطابق فتویٰ دے کر آخر میں یہ لکھ دیتا ہے کہ میری جو سمجھ میں آیا وہ میں نے لکھ دیا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن صحیح علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا بھر کی تحقیق کرنے کے بعد بھی ایک مجتہد کانفیڈنس سے یہ نہیں کہتا کہ میری کہی ہوئی بات حرف آخر ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ لا ریب فی، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ جملہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے بلکہ خالق کائنات ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول تلاوت کرنے آئے، اگر قرآن کافی ہوتا، ان معنوں میں تو کافی ہے کہ ہر چیز ہے قرآن میں، لیکن پھر بھی قرآن کافی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے تو نہ جانے کتنے مسائل ہیں جو ہمارے حل نہیں ہوتے، ہے نا؟ ہر مسئلے کا حل ہے پھر بھی حل نہیں ہوتے۔ کتنی بیماریاں ہیں جو لا علاج ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں جسے دور نہیں کر پاتے، جبکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ جب ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو پھر مسلمانوں ہی کو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں ہی کو سب سے بڑا ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں ہی کو سب سے بڑا اسکالر ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ جب سب کچھ قرآن میں موجود ہے تو پھر سب سے زیادہ اگر آپ حساب لگائیں گے، غور کریں گے، جہالت مسلمانوں میں، پرانے مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے، سب سے زیادہ بد تہذیبی مسلمانوں میں، سب سے زیادہ لاپرواہی مسلمانوں میں، سب سے زیادہ اختلاف آپس میں مسلمانوں میں، اور جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں لاپرواہی بھی ہوتی ہے، بد تہذیبی بھی ہوتی ہے اور دوسری بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو مسلمان سب سے آگے کیوں نہیں دنیاوی طور پر؟ مسلمان اتنا پیچھے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں تو موجود ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، پر مسلمان اسے سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ قرآن میں تو ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز قرآن میں ہے، لیکن مسلمان کی بصارت ایسی نہیں کہ قرآن سے اپنے مسئلوں کا حل نکال لے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ مسلمان نے قرآن کو تو لے لیا، لیکن جس کو معلم قرآن بنا کے بھیجا تھا اس کا دامن چھوڑ بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی کتاب، جس طرح کسی بھی یونیورسٹی میں کسی کو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا ایز اے ٹیچر، ایز اے لیکچرر، ایز اے پروفیسر، اس کا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کتاب، دنیا کی کتاب بھی بغیر استاد کے پڑھی نہیں جا سکتی، سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کی کوئی بھی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں تو کتابوں کے ساتھ اساتذہ کو بھی بھیجا، معلمین کو بھی بھیجا،
ایسے ہی کتاب نہیں بھیج دی. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کبھی بھی کافی نہیں ہوتی جب تک اسے سمجھانے کے لیے ایک معلم نہ آ جائے. تو عزیزان گرامی، قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ بغیر معلم کے کیسے بھیج سکتا تھا؟ سب سے پہلے محمد کو بھیجا تاکہ تلاوت بھی کرے، تزکیہ نفس بھی کرے اور تعلیم بھی دے. اور جب اول محمد جانے لگا تو اس نے تنہا کتاب کو نہیں چھوڑا، بلکہ ساتھ میں اعلان کر دیا کہ مسلمانوں دیکھو میں تو جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. یہ مت سمجھنا کہ میں تنہا کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تمہاری تعلیم ادھوری رہ جائے تو اہل بیت کا دامن تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، جہالت کے اندھیروں میں نہیں جا سکتے ہو. تو عزیزان گرامی، رسول کا کام تزکیہ نفس کرنا، کردار سازی کرنا، اور یہ تنہا یزکیہم جملہ جو ہے نا، آیت کا چھوٹا سا جملہ ٹکڑا ہے لیکن یہ پورا جملہ ہے. عربی کے دو لفظ مل کے بھی ایک پورا جملہ ہو جاتے ہیں. یزکیہم وہ یعنی رسول، یزکی زکا یزکی تزکیہ کرتا ہے، ہم ان کی یعنی اپنی قوم کی. تزکیہ کیسے کرتا ہے؟ یعنی ان کو گناہوں سے دور کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، ان کے کردار کو بلند کرتا ہے. تو یہ تنہا آیت کا ٹکڑا خود مترادف ہے آیت تطہیر کے. کیسے؟ آپ سمجھیے گا بات کو. رسول کا کیا کام ہے؟ تلاوت قرآن اور کردار سازی، یعنی تزکیہ نفس، یعنی لوگوں کو برائی سے روک کر نیکی کی طرف لے جانا. یہ کام ہے کس کا؟ کردار سازی کس کی ہوتی ہے؟ تزکیہ نفس کس کا ہوتا ہے؟ پاک و پاکیزہ کون ہوتا ہے؟ جو نجاستوں سے دور ہو، نجاست چاہے ظاہری ہو یا پھر باطنی ہو. ظاہری نجاست یعنی وہ چیزیں جن کو شریعت نے نجس قرار دیا ہے، اور باطنی نجاستیں یعنی وہ عادتیں جن کو کر کے انسان روحانی طور پر نجس ہو جاتا ہے، جیسے غیبت، دوسروں کی برائی بہت بڑی نجاست ہے. جیسے تکبر کے بارے میں تو اتنی حدیثیں آئی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور صحیح سندوں کے ساتھ حدیث آئی ہیں. بلکہ ارشاد یہ ہوا ہے، حدیث قدسی میں ہے، التکبر ردائی من لبس ہلکا. تکبر، غرور، اپنے کو بڑا ماننا، وہ میری چادر ہے. کون کہہ رہا؟ اللہ میری چادر ہے. من لبسا جس نے اس کو اوڑھ لیا، ہلاکا وہ ہلاک ہو گیا. یعنی جو تکبر کرے گا وہ دنیا ہی میں برباد ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ کا رسول کس لیے آیا؟ نفوس کو پاک کرنے کے لیے، غیبتوں سے بچانے کے لیے، تکبر سے بچانے کے لیے، حسد سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، غلطیوں سے بچانے کے لیے. تو عزیزان گرامی، وہ رسول جب دنیا کو گناہوں سے بچانے کے لیے آیا ہے تو پھر وہ رسول کیسے بھول چوک کر سکتا ہے؟ اب وہی بات آ گئی نا کہ رسول کو کم کیا گیا نہ جانے کن مصلحتوں کے تحت. کا رسول بھول بھی جاتے ہیں، رسول سے خطا بھی ہو سکتی ہے، رسول بشر ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ اگر تمام لوگ یہ مان لیں کہ رسول سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں رہے گی. سمجھیے گا، سیاست کو سمجھیے گا. کا رسول
بھول بھی سکتا ہے، رسول نسیان بھی کر سکتا ہے، اور رسول جاہل بھی ہے۔ جہالت پہ میں نے ثبوت دیا کہ جاہل کبھی پڑھا نہیں سکتا، معلم نہیں ہو سکتا، تو رسول کردار سازی کے لیے آیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو دوسروں کو خطاؤں سے بچانے کے لیے آیا ہو وہ کیسے خطا کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، خود آیت بتا رہی ہے بھائی اگر کوئی خطا کار، مثال سے واضح کرتا ہوں، کوئی بے نمازی ہو، اعلانیہ طور پر کبھی پڑھ لیتا ہو کبھی نہ پڑھتا ہو خدا نخواستہ، اور وہ سڑک سے جا رہا ہو، اذان کا وقت ہو، 4 جوانوں کو دکان پہ کھڑا ہوا دیکھے، اس کے بعد کہے بھائی شرم کرو، نماز کا ٹائم ہو گیا، جاؤ نماز پڑھو، تو وہ 4 آدمی کیا کہیں گے؟ 4 آدمی یہ کہیں گے تم خود تو پڑھتے نہیں، ہمیں کیوں نصیحت کر رہے ہو، ہے نا؟ یعنی ہدایت کرنا اسی کا کام ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہو، جو معصوم ہوتا ہے، جو غلطی کرتا ہے اس کو ہدایت کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو رسول جو معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے، اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ جب رسول اکرم پر قرآن نازل ہوا تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن کس پہ نازل ہو گیا؟ اگر یہ قرآن نازل ہی ہونا تھا تو کسی بڑے آدمی پہ نازل ہو جاتا، اگر نازل بھی ہوا ہے تو ایک یتیم پہ نازل ہوا، ایک غریب پہ نازل ہوا۔ ان کا کہنا کا مطلب یہ تھا کہ کسی بڑے آدمی پر ہو جاتا، یعنی بڑے سے مراد کسی پیسے والے پہ ہو جاتا، تو ہمارے لیے قرآن کو ماننے میں انہیں کوئی شرم نہیں آ رہی تھی، بلکہ قرآن کو وہ اس صورت میں ماننے کے لیے تیار تھے کہ اگر کسی بڑے آدمی پر نازل ہو جاتا۔ توجہ سے سنیے گا، بڑا آدمی کون ان کی نظروں میں؟ یعنی جس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، وہ بڑا ہے۔ اور یہی محاورہ نہ جانے کن چور دروازوں سے ہوتا ہوا ہم تک بھی پہنچ گیا، اور ہماری ذہنیت بھی یہی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو ہم بے ساختہ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی جس پہ جتنی دولت وہ اتنا ہی بڑا۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں اپنے حبیب کو بڑا آدمی نہیں کہا، ورنہ وہ ذہنیت ختم نہ ہوتی کہ جس کے تحت انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو دولت مند ہوتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، جو دنیاوی عہدوں پہ ہوتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہی بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب آپ بڑے ہیں، اس لیے کہ اگر صرف اتنا کہتے تو لوگ سمجھ لیتے کہ جب اللہ نے بڑا کہہ دیا تو ہو سکتا ہے ان کے پاس دولت ہو سکتا ہے ان کے پاس ظاہری عہدہ ہو، بلکہ اللہ نے کہا انک لخلق عظیم، میرا حبیب آپ اس لیے بڑے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ اس لیے بڑے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس زیورات ہیں، آپ اس لیے بڑے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ اس لیے بڑے نہیں ہیں کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں، بلکہ آپ بڑے اس لیے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اخلاق کا خزانہ ہے۔ یعنی قرآن کی زبان میں پیسے والا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑا ہوتا ہے جس کا کردار بلند ہوتا ہے، جس کا اخلاق بلند ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے پر محمد جزاک اللہ۔
انکا لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ اس لیے بلند نہیں ہیں کہ آپ کے پاس مال دنیا ہے، بلکہ آپ اس لیے بلند ہیں کیونکہ آپ کے پاس اخلاق کا خزانہ ہے، اخلاق کا زیور ہے، اس لیے بلند ہے۔ یعنی بلند وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اخلاق پائے جاتے ہیں، جس کے پاس کردار پایا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، یوں درس محبت کا سکھایا ہے نبی نے، یوں درس محبت کا سکھایا ہے نبی نے، آپس میں ہمیں بھائی بنایا ہے نبی نے۔ اور جو سر ہے کہ تلوار سے ہرگز نہیں جھکتا، جو سر ہے کہ تلوار سے ہرگز نہیں جھکتا، اخلاق کی قوت سے جھکایا ہے نبی نے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھنا، تلوار کے ذریعے انسان تو مر جاتا ہے، لیکن انسان کا سر نہیں جھکا کرتا۔ انسان اگر جھکتا ہے اخلاق کے ذریعے جھکتا ہے، اخلاق کی قوت سے جھکتا ہے۔ تلوار سے جھکا ہوا انسان کبھی بھی پلٹی کھا سکتا ہے۔ جو آپ جائزہ لے لیجئے گا، جو معرفت سے حق پاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو تلوار کی نوک کے ذریعے رائے حق پاتے ہیں نا، وہ کبھی بھی پلٹ جاتے ہیں، یا کسی اور لالچ کے تحت جو آتے ہیں وہ کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں اور پلٹے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، رسول کریم نے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ دنیا ذوق در ذوق اسلام کے پرچم کے سائے میں آنے لگی۔ یہ مت سوچے گا رسول نے جنگیں کر کر کے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، نہیں، رسول نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ رسول نے نہیں کی، بلکہ مشرکین نے رسول سے کی ہیں۔ رسول کا کام جنگ کرنا نہیں تھا، رسول وہ رسول تھا کہ جس نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، جبکہ وہ رسول اس وقت بھی نبی ہی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، لیکن 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا۔ تو پھر 40 سال کیا کیا؟ 40 سال تک اپنے کو منوایا، اور اتنا ماننے لگے تھے کہ جب سب کو اکٹھا کر کے محمد مصطفیٰ نے عرب والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کیا تم مان جاؤ گے؟ کہا عبداللہ کے بیٹے، اگر تم کہو گے تو ہم مان جائیں گے۔ یعنی پہلے اقرار کرا لیا کہ جو سچائی کا پیغام دینے آیا ہے وہ کوئی جھوٹا نہیں، بلکہ ایسا سچا ہے کہ جس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ یقین ایسے ہی حاصل تھوڑا ہی کیا تھا، اپنے کردار سے حاصل کیا تھا، اپنے کمالات سے حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہو کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، تو آپ کے پیچھے پڑ گئے، لیکن آپ نے اخلاق کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ اور واقعات بچوں کے لیے ہیں کہ کیسے کیسے اخلاق کے نمونے حضور نے پیش کیے۔ ایک ضعیفہ بڑھیا، جب آپ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو روزانہ کوڑا کرکٹ آپ کے سر پہ ڈال دیتی تھی۔ بہت دل چاہیے ایسی برداشت کے لیے۔ جو رسول والا ہوگا وہ برداشت بھی بہت کرتا ہے، لیکن
جب رسول والے کی برداشت کی حد ہو جاتی ہے تو پھر وہ شجاعت کے جوہر بھی دکھایا کرتا ہے۔ 39 سال ہو گئے تھے ایران کو برداشت کرتے کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر کردار رسول سمائے ہوئے تھے، لیکن جب حد ہو گئی تو پھر یہ کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم بزدلی میں بیٹھے ہوئے تھے یا ڈرے ہوئے بیٹھے تھے، ہماری نظروں میں انسان کے خون کی قیمت ہے، ہم حتی الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں بغیر کسی جنگ کے، لیکن اگر حل نہیں ہوں گے تو ہم جنگ بھی کرنا جانتے ہیں اور دشمن کو ہرانا بھی جانتے ہیں۔ تو وہی رسول اپنے کردار کے ذریعے مشرکین مکہ کی کردار سازی کر رہا ہے۔ روزانہ جس گھر سے گزر رہا ہے وہ ایک ضعیفہ کا گھر ہے۔ ضعیفہ کا روز کا معمول ہے کہ کوڑا کرکٹ آپ کے سر مبارک پر ڈال دیتی ہے۔ اب یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے کہ روزانہ گزر رہے ہیں، روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، رسول کو پریشانی ہو رہی ہے، تو میں کہوں گا حضور راستہ بدل دیجئے۔ مدینے کی گلیاں اس وقت بھی مکے کی گلیاں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھی، اس گلی کو چھوڑ کے دوسری گلی سے چلے جائیے، راستہ بدل دیجئے۔ آپ ایسے راستے کو جاتے ہی کیوں ہیں کہ جہاں زحمت اٹھانی پڑے؟ تو عجب نہیں رسول آواز دیں کہ نادان انسان تجھے پتہ نہیں، ہم اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے آئے ہیں، انسان کو راستے پہ لگانے آئے ہیں، اپنا راستہ بدلنے نہیں آئے ہیں۔ راستہ وہ بدلتا ہے کہ جو غلط راستے پہ ہوا کرتا ہے، جو صحیح راستے پہ ہوتا ہے چاہے جتنی زحمتیں ہو جائے وہ کبھی اپنا راستہ نہیں بدلا کرتا۔ راستہ اسے ہی بدلنا پڑتا ہے جو غلط راستے پہ ہو، جو صحیح راستے پہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تھی اخلاق کی قوت کہ جو ضعیفہ روزانہ کوڑا کرکٹ ڈال رہی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ضعیفہ بیمار ہو گئی، حضور گزرے، اسی کے گھر کے سامنے سے گزرے، دیکھا آج کوڑا ڈالنے والی بوڑھیا نہیں ہے، لوگوں سے پوچھا فلاں بوڑھیا کہاں گئی؟ کہا وہ بیمار ہے۔ حضور گئے اس کے گھر میں تشریف لے گئے، ایسے ہی نہیں، پہلے دق الباب کیا۔ بوڑھیا نے پوچھا کون؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ۔ کہا اب آئے ہو بدلہ لینے جب میں بیمار ہوں؟ کہا ضعیفہ میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں بلکہ تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ تھا بلند کردار کہ جو زحمت دے رہا تھا جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھا نے کچھ سوچا نہیں، ایک جملہ کہا عبداللہ کے بیٹے تیرا اتنا بلند کردار چاہے مجھے اپنے خدا کا کلمہ پڑھا دے۔ اس کردار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، دیکھیں اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی بگڑے سے بگڑا بندہ ایسا نہیں ہے جو اخلاق کے سامنے جھکنا چاہے۔ آج نہیں تو کل اسے جھکنا پڑتا ہے۔ کردار اخلاق کے سامنے سب کو جھکنا ہی پڑتا ہے، آج نہیں تو کل جھکنا پڑتا ہے۔ کبھی انسان مایوس نہ ہو، اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ کردار رسولی تو تھا کہ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ انہی اخلاق کو آگے بڑھایا آپ کے جانشینوں نے، امام حسن اور امام حسین میں۔ اب میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ چیز، اس لیے کہ آج کل بچے بڑوں کو بھی پلٹ کے بڑے سخت انداز میں جواب دیتے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے
کہ خاندان رسالت کے بچوں کا کردار کیا تھا۔ حسن اور حسین بچے ہیں، پہلا کردار یہ کہ نماز پڑھنے مسجد میں چلے، اور جب مسجد میں گئے تو کیا دیکھا؟ ایک ضعیف وضو کر رہا ہے، ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے لیکن اس کا وضو غلط ہے۔ تو اب اگر ہمارے معاشرے کا بچہ ہوتا تو فوراً اگر اس کو وضو آتا تھا تو فوراً ٹوک دیتا، لیکن یہ اخلاق ہے آل محمد کا، ایسے اپنے سے بڑے کو ٹوکا نہیں، یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ان سے بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اخلاق کا مظاہرہ دنیا کے لیے کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے اس ضعیف سے کہا کہ بزرگوار ہم دونوں وضو کریں گے، جس کا وضو صحیح ہوگا آپ نشاندہی کر دیجیے گا۔ اب دونوں بھائیوں نے وضو کیا اور دونوں بھائیوں کا وضو صحیح، غلط ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ خاندان عصمت کے چشم و چراغ تھے، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو ایک کا کردار ہے وہی دوسرے کا کردار ہے، جو دوسرے کا کردار ہے وہی تیسرے کا کردار ہے، جو تیسرے کا کردار ہے وہی چوتھے کا کردار ہے، جو پہلے کا کردار ہے وہی 12 کے 12 کا کردار ہے، جو پہلے کا کردار ہے وہی 14 کے 14 کا کردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے خود فرما دیا ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم تو سب کے سب محمد ہیں۔ یہ جو کہا ہے ہم سب کے سب محمد ہیں، یہ نام کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ محمد سب کے سب ہیں، یعنی جو ایک کا کردار ہے وہی دوسرے کا کردار ہوگا۔ جس طرح ایک معصوم ہے اسی طرح سب کے سب معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب سب کے سب محمد ہیں تو کسی کے بھی کردار میں کوئی نقص پایا ہی نہیں جائے گا، سب کے سب معصوم ہیں۔ لہذا امام حسن کی بھی وضو صحیح، امام حسین کی بھی وضو۔ ضعیف سمجھ گیا اور بے ساختہ کہا بچوں تمہاری وضو صحیح ہے، میری ہی وضو غلط تھی۔ تو اپنے سے بزرگوں کو زبان درازی سے نہیں، اڑ کر نہیں، ضد کر کے نہیں، بے ادبی سے نہیں، بدتمیزی سے نہیں۔ اگر گھر کا کوئی بزرگ ہی نہیں بلکہ اگر 1 سال بڑا یا 1 دن بڑا بھی بھائی کچھ سمجھائے تو اس کے سامنے اڑنا نہیں ہے۔ اگر حسن و حسین کے چاہنے والے ہو، اگر حسین کے عزادار ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو ان کا کردار تھا اسی پہ عمل کرنا پڑے گا۔ صرف زور زور سے لبیک یا حسین لبیک یا حسین چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک حسین کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تب تک حسینی نہیں ہو سکتے۔ جب تک اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ثابت نہیں کر سکیں گے کہ یہ حسینی ہیں تب تک حسینی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ایسا عزادار ہونا ہے کہ دنیا ہماری طرف دیکھ کر کہے کہ جب حسین کے ماننے والے ایسے ہیں تو حسین کیسا ہوگا۔ دیکھیے دنیا کی تمام اقوام قوم کے کردار کو دیکھ کر اس کے رہبر کا اندازہ لگاتی ہیں۔ جس کا جیسا رہبر ہوتا ہے اس قوم کا ایسا ہی کردار ہوتا ہے۔ اور امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے باعث فخر بننا، باعث شرم مت بننا۔ اس کا مطلب امام جانتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جائیں گے کہ جو ہمارے لیے باعث شرم بنیں گے۔ لہذا
ہمیں ان مجلسوں کا ثواب، اس نوحہ خوانی کا ثواب، اس مرثیہ خوانی کا ثواب، اس تقریر کی سماعت کا ثواب، اس فرش عزا پہ بیٹھنے کا ثواب اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم مجلس میں بیٹھ کر دل سے تحیہ کر لیں کہ ہمارا کردار ایسا ہوگا جیسا حسین چاہتے تھے، ہمارا کردار ایسا ہوگا جیسے علی اکبر چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے صبح عاشور علی اکبر سے ہی اذان کیوں کہلوائی؟ ان کے اپنے خاص مؤذن تھے، لیکن صبح عاشور علی اکبر سے اذان اس لیے دلوائی تاکہ جوانوں کے ذہن میں رہے کہ حسین کی قربانی نماز کی بقا کے لیے ہے، اور نماز کی بقا جوانوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہ مسجدیں اچھی لگتی ہیں جہاں جوانوں کی صف لگتی ہے، ضعیفوں کی نہیں۔ ضعیفوں پہ تو وقت ہی وقت ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں مسجد کی طرف، ٹائم بھی گزر جاتا ہے، عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ عبادت تو وہ ہے کہ تمام خواہشات کو ترک کر کے جوانی کے عالم میں انسان خدا کی بارگاہ میں جا کر سر تسلیم خم کر کے دکھائے کہ پروردگار ہمارا وقت، ہماری جان، ہمارا نفس صرف اور صرف تیرے لیے ہے، اگر تیرا حکم ہوگا تو قسم باش بھی کریں گے، اور تیرا حکم ہوگا تو تیری عبادت بھی کرتے رہیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ محرک جوانوں کو ہونا چاہیے۔ اس بات کو ثابت علی اکبر کی اذان کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، انہی اقدار کو بچانے کے لیے امام حسین میدان کربلا میں آئے، زمینیں خریدی اور بنی اسد کو ہبہ کر دی، خیام لگا لیے گئے۔ مگر تیسری محرم کو جب زینب نے دیکھا کہ یزید کے لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، یزید کے افواج کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ایک مرتبہ فضہ سے کہا، فضہ ذرا ماں جائے حسین کو بلا دو۔ بازادارو، فضہ نے حسین کی خدمت میں جا کر عرض کیا، شہزادے، آپ کو شہزادی نے طلب کیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین جناب زینب کے خیمے میں گئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا میرا دل دہل رہا ہے۔ کہا کیوں دہل رہا ہے؟ کہا یزید کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیا اس عالم تنہائی میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری امداد کو آ سکے؟ بازادارو، حسین نے یہ جملہ سنا اور ایک مرتبہ بچپن کے دوست حبیب کی یاد آ گئی۔ حسین نے ایک خط لکھا، اے مرد فقی حبیب، اے میرے دوست حبیب، کربلا کے میدان میں فوج اشقیہ نے تیرے دوست کو گھیر لیا ہے، ہماری امداد کے لیے آ جا۔ قاصد کے ذریعے حسین نے یہ خط کوفے روانہ کیا۔ کوفے میں قاصد پہنچا، حبیب کے گھر پہ پہنچا، حبیب کو آواز دی، حبیب باہر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں قاصد حسین ہوں۔ میں اتنا سننا تھا، حبیب کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ کہا کیا پیغام لایا ہے؟ کہا حسین نے آپ کو کچھ تحریر بھیجی ہے۔ بس ایک مرتبہ حبیب نے حسین کی تحریر کو لیا، تحریر کو لینے کے بعد آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اس کے بعد تحریر کو پڑھا۔ ادھر حبیب تحریر پڑھ رہے تھے، ادھر حبیب کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ایک مرتبہ آنکھوں کے آنسو صاف کیے، وہ گھر میں گئے۔ جانے کے بعد زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا اے میری شریک حیات، میرے دوست حسین کا، میرے آقا حسین کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ میرا آقا حسین مجھے اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے، نرگہ ہادہ میں گر گیا ہے۔ کہا پھر تم نے کیا سوچا؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو تمہارا سہارا باقی نہ رہے گا۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے کہا اے حبیب، اتنے خود مطلب ہو گئے ہو، اگر نہیں جا سکتے تو مجھے اجازت دو، تم گھر میں بیٹھ جاؤ، اپنے آقا کی مدد کے لیے یہ باندی خود جائے گی۔
ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حبیب نے کہا اے میری شریک حیات، ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے ایسا کب ہو سکتا ہے، ارے میرا آقا درگاہ آدم میں گرا ہو اور حبیب اس کی مدد کے لیے نہ جائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ حبیب تیار ہوئے، تیار ہونے کے بعد آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے کو سجا رہا ہے، تیار کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں گھوڑے کے کان میں کچھ بول بھی رہا ہے۔ حبیب آگے بڑھے، غور سے سنا تو غلام کہہ رہا تھا اے اسب وفادار، گھبرانا مت، اگر میرا مالک، اگر میرا آقا حسین کی مدد کے لیے نہیں جائے گا تو گھبرانا مت، میں تجھ پہ سوار ہو کر زہرا کے لال کی حفاظت کے لیے جاؤں گا۔ بازادارو، حبیب نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ رخساروں کو پیٹا، کہا کیا میرے آقا پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی امداد کا وعدہ کر رہے ہیں۔ بازادارو، حبیب گئے، کربلا پہنچے، پہنچنے کے بعد جیسے خیموں میں یہ خبر پہنچی کہ حبیب آ گئے ہیں، ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا فضہ جاؤ، جا کر حبیب سے علی کی بیٹی کا سلام کہہ دو۔ اے عزادارو، فضہ خیموں سے باہر آئی، آنے کے بعد حبیب کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا اے حبیب، علی کی بیٹی زینب نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے رخساروں کو پیٹ لیا۔ ہائے اہل بیت، میں ایسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں۔ اے عزادارو، حبیب کربلا میں آ گئے، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک وقت وہ بھی آیا حبیب کہ جن کا سن بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ ضعیف تھے، لیکن سب سے پہلے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا اے آقا حسین، اس حبیب کو اجازت دیجئے تاکہ اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں۔ کسی طرح سے اجازت ملی، حبیب میدان میں گئے، بہت شان کی جنگ کی، لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے حبیب کب تک جنگ کرتے؟ ادھر نرگہ آدھا، ادھر حبیب کی ضعیفی۔ ایک وقت وہ آیا، گھوڑے سے زمین پر گئے۔ اے عزادارو، جیسے حسین کو پتہ چلا حبیب کو مارے گئے، فوراً میدان کربلا میں آئے۔ ایک مرتبہ حبیب کے سر کو اپنے زانووں پر رکھا، میں کہوں گا آقا حسین، حبیب کے سر کو اپنے زانووں پر رکھ لیا، لیکن ایک وقت وہ آئے گا، آپ کا سر ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، مگر کسی کے زانو نہ ہوں گے، نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے۔ ایک دکھیاری ماں اپنے زانووں کو پیش کر کے کہے گی آجا میرے لال حسین، اپنی ماں کی آغوش میں آجا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم۔